خدا یسوع کے زندہ اور جلالی نام میں آپ سبوں کی سلامتی۔ خدا باپ کا شکر ہو جس نے ہمیں یہ آج کی شام جمع ہونے کا فضل بخشا ہے، اور یہ اس کی شفقت ہے، یہ اس کا پیار ہے۔ اور میں اپنے ہم خدمت پیارے بھائی افضل صاحب کے لیے بھی شکر گزار ہوں، جنہوں نے اس مقدس محفل کو فراہم کیا ہے تاکہ ہم مل کر یسوع مسیح کی پرستش کر سکیں۔ میں نے جو چند سالوں میں سیکھا ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ پرستش کریں تو یسوع مسیح کی کریں، اور جب آپ اس کی پرستش کرتے ہیں پھر اپنے آپ کو بالکل ختم کر دیں، کیونکہ جس کی آپ پرستش کر رہے ہیں نا وہ خالق کل ہے، وہ کائنات کا بنانے والا ہے۔ تو ایک مخلوق اپنے خالق کے سامنے اپنے آپ کو نہیں بڑھا سکتا، بلکہ وہ اپنے آپ کو پست کر دیتا ہے۔ تو ہم شکر گزار ہیں اپنے سارے دوستوں بھائیوں کے لیے جو خدا کی پرستش کرتے ہیں، لیکن میں آپ کو سچ بتانے لگا ہوں کہ اگر ایشیا کے اندر خدا بھائی ارنسٹ مل کو کھڑا نہ کرتا تو ہماری پرستش بالکل ہماری نمائندگی تھی، مطلب اپنے آپ کو شو آف کرنا۔ یہ پرستش نہیں ہے، پرستش یہ ہے کہ اپنے آپ کو اس کے حضور میں خالی کر دینا اور اس کے نام کو عزت اور جلال۔ اوکے، تو بیٹا جب ہم گیت گا رہے تھے آپ کا بچہ ڈانس کر رہا تھا، ابھی کلام ہوا ہے تو رو رہا ہے، تو دونوں چیزیں میری سمجھ سے باہر ہیں۔ مہربانی کیجئے گا تھوڑی دیر جو بھی ہم گفتگو کریں آپ کی مہربانی ہوگی۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ جس خاتون نے اپنے بالوں کو کھولا اور وہ یسوع مسیح کے قدموں میں گر گئی، وہ دنیا کی سب سے بڑی ورشپر ہے، دنیا کی سب سے بڑی پرستار ہے۔ اس نے نہیں دیکھا کہ اس کے ارد گرد کتنے مرد ہیں، وہ سب کچھ بھول گئی۔ کلام اقدس میں لکھا ہے کہ اس نے مسیح کے قدموں میں اپنے سر کو جھکایا اور اپنے آنسو وہاں پر بہانا شروع کیا، اور وہ مسیح کے پاؤں کو کس کے ساتھ دھوتی ہے؟ آنسو کے ساتھ۔ اور جب مسیح کے پاؤں گیلے ہو گئے تو وہ ٹاول لینے نہیں گئی یا کوئی اور کپڑا لینے نہیں گئی، بلکہ اس نے اپنے بال کھولے اور انہی سے صاف۔ اور وہ دنیا کی سب سے بڑی پرستار جس نے اپنے آپ کو مسیح کے قدموں میں لا کر خالی کر دیا ہے، اور پرستش کا بھی یہی مطلب ہے۔ اور جب تک آپ ایسی روح میں نہیں جائیں گے آپ سمجھ لیجئے گا کہ یہ صرف نمائندگی ہے ہماری، اور جب آپ اپنے آپ کو ڈاؤن کر دیں گے اور یسوع مسیح کی پرستش کریں گے پھر اس کا تخت لگے گا اور برکت آئے گی اور لوگ آزاد ہو جائیں گے، اور سارا جلال جو ہے وہ خدا کے بیٹے یسوع کے نام۔ آج بھائی افضل نے بتایا تھا کہ کوئی شکر گزاری کی دعا ہے، اور اس کا جو مفہوم یا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے جو اپنا یوٹیوب چینل بنایا ہے اس پر ان کے 101 پروگرام جو ہے وہ اپلوڈ ہو گئے ہیں، اور اس کے لیے انہوں نے آج شکر گزاری کا انعقاد کیا جس میں ہم سب مل کر یسوع مسیح کے نام کو عزت اور جلال دیں۔ تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ جو بھی ہماری زندگی کے اندر خدا ایسی اچیومنٹس لائے ہمیں ہر جگہ پر اس کی شکر گزاری کرنی ہے۔ تو ابھی آپ کے پاس اگر بائبل ہے تو کائنڈلی آپ کھولیے گا تاکہ ہم آگے بڑھیں اور یسوع کے نام کو عزت و جلال دیں۔ پہلا تسالونیکیوں کا خط ہے اور اس کا 5واں باب، اور اس کی ہم 17ویں آیت کو یعنی 17 آیت کو دیکھیں گے۔ خدا کے کلام میں یوں لکھا ہے، ہر ایک بات میں شکر گزاری کرو، کیونکہ مسیح یسوع میں تمہاری بابت خدا کی یہی مرضی ہے۔ کتاب مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے
22 سے برکت ہو۔ میں چاہوں گا آپ اس آیت کو میرے پیچھے ضرور ریپیٹ کیجیے گا۔ ہر ایک بات میں شکر گزاری کرو، کیونکہ مسیح یسوع میں تمہاری بابت خدا کی یہی مرضی ہے۔ آمین۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں ہر بات میں شکر گزاری کرنی۔ کتنی باتوں میں؟ ہر بات۔ کوئی چند باتیں نہیں ہیں، تھوڑی باتیں نہیں ہیں جن کے لیے ہم شکر گزاری، باقیوں کے لیے ہم ناشکر رہے۔ جہاں کلام میں لکھا ہے ہر ایک بات میں خدا کی شکر گزاری، یعنی کس کس میں؟ جب خدا برکتیں دے پھر بھی شکر گزاری کریں، جب آپ مشکلات میں ہوں، پریشانیوں میں ہوں، دکھوں میں ہوں، آپ ٹینشن میں ہوں، اس وقت بھی خدا کی شکر گزاری کریں۔ اور لکھا ہے مسیح یسوع میں تمہاری بابت، ہاں جی ذرا لفظوں پر غور کریں، مسیح یسوع میں تمہاری بابت کیا جی؟ یہی خدا کی یہ مرضی ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ زمین پر اس کے لوگ شکر گزاری کرنے والے ہوں۔ ہاللیلویہ۔ بڑھانے والے لوگ نہ ہوں کہ میرے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے، میرے ساتھ یہ پرابلمز کیوں ہیں، میرے ساتھ یہ وجوہات کیوں ہیں۔ خدا کی مرضی یہ ہے کہ آپ سارے حالات کے اندر خدا کی شکر گزاری کریں، اور شکر گزاری کرنے والے لوگ ہمیشہ برکتیں پاتے ہیں۔ آمین۔ اور اگر آپ کسی شخص پر بڑے مہربان ہوں اور ہر وقت آپ اس کی کیئرنگ کرتے ہو، لیکن وہ جب بھی آپ سے میرے شکوہ ہی کرتا رہے تو آپ یہی کہیں گے یار تیرے تو شکوہ ہی نہیں مکرے، ہے نا؟ اور خدا نے ہمیں کیا نہیں دیا، ٹھیک ہے جی، ساری برکتیں اس کی طرف سے ہیں، اور شکوے گلے نہیں کرنے، شکر گزاری کرنی اور اس کے نام کو عزت اور جلال۔ میرے ایک دوست ہیں، خدا کے خادم ہیں، ان کے 4 بچے ہیں، 3 جو ہیں اسپیشل ہیں اور 1 بیٹی ٹھیک ہے۔ اور ہم ان کو ملنے گئے، ان کے گھر میں بیٹھے اور بڑا برا حال تھا، لیکن وہ دونوں میاں بیوی اس قدر خدا کی خدمت کر رہے ہیں۔ میں اور میرے ساتھ کچھ لوگ تھے، ہم رو پڑے کہ خداوند یہ کیا ہے یہ تیرے لوگ، ہے یہ تیرے خادم، لیکن ان کی زندگی کے اندر یہ اتنا بڑا دکھ ہے۔ لیکن میں نے ان کو جب تھوڑا سا آبزرو کیا تو انہوں نے کبھی کوئی شکوہ نہیں کیا، بلکہ ہر بات میں خدا کی شکر گزاری، کیونکہ خدا کی یہی ہمارے لیے مرضی ہے۔ آمین۔ اور خدا بے مقصد خدا نہیں ہے، وہ با مقصد خدا ہے۔ اس نے ہر چیز کو اپنے مقصد کے لیے بنایا، اور آپ کو بھی اس نے اپنے مقصد کے لیے بنایا۔ آپ اپنے دکھوں پر نظریں نہ کریں، بلکہ یسوع مسیح کی شان اقدس پر شکر۔ دیکھیے وہ بہت بڑا خدا ہے، وہ اتم خدا ہے، وہ جلالی خدا ہے، اور وہ سب کچھ کرنے کی، اور آپ نے یاد رکھنا ہے کہ شکر گزاری ایک انسان کی فطرت ہے، ٹھیک ہے جی؟ انسان کو خدا کی طرف سے ایک فطرت مل جاتی ہے کہ وہ ساری باتوں میں شکر گزاری کرتے ہیں، اور یسوع مسیح کے نام کو عزت اور جلال دیتا ہے۔ ایک خادم نے بڑا خوبصورت واقعہ سنایا کہ ایک شخص تھا اور اس کے ایک انڈسٹری یا ایک فیکٹری تھی، اور وہ نمک کا کام کرتے تھے، اور ایک دن اس کی جو فیکٹری تھی وہ دریا کے کنارے تھی، اور ایک دن اتنا پانی آیا کہ اس کی انڈسٹری بہہ گئی اور کوئی چیز باقی نہیں۔ اور وہ جو خدا کا خادم ہے وہ ہر وقت ہنستا رہتا تھا، اور لوگ اس کو دیکھ دیکھ کے کہتے تھے یہ شخص پاگل ہو گیا، اب نارمل ہو گیا۔ وہ بات نہیں کرتا تھا کسی سے، ہنستا ہی رہتا تھا۔
مسکراتا رہتا تھا، یہاں تک کہ اس کی بیوی بھی اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پائی. اس کی مسز بھی کہتی تھی کہ یہ ذہنی طور پر فارغ. بڑے ڈاکٹرز کے پاس گئے، بڑے اسپیشلسٹ کے پاس گئے، کوئی حل نہیں نکلا. ایک دن اس کی مسز اپنے خاوند کا ہاتھ پکڑ کر اپنے پاسٹر کے پاس چرچ میں لے گئی، اور جب وہ اپنے پاسٹر کے پاس لے گئی تو وہ دونوں ملے، اور وہاں جا کے وہ بالکل صحیح ہو گیا لیکن مسکرا رہا تھا. اس نے سلام کیا پاسٹر کو، ملا تو پاسٹر نے پوچھا تو ہر وقت کیوں ہنستا رہتا ہے، تو بیمار ہے؟ کہتا نہیں میں بیمار نہیں ہوں. پاسٹر نے پوچھا تیرے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ کہتا ہے کوئی مسئلہ نہیں. تو اس نے پوچھا تو کیوں ہنستا رہتا ہے؟ کہتا ہے جب میری فیکٹری ختم ہوئی مجھے ابلیس نے آ کر کہا تھا تو کر لے باتیں، میں نے تیرا سارا کچھ ختم کر کے رکھ دیا. کہتا ہے میں نے اس کو کہا تھا تو ختم کرنے والا ہے، پر جس کے ساتھ میں چلتا ہوں وہ ساری چیزوں کو دوبارہ سے بلانے والا ہے. ہاللیلویا. اور وہ کہتا ہے میں کسی انسان پر نہیں ہنستا، میں اس شیطان پر ہنستا رہتا ہوں. تو نے مجھے تباہ کیا ہے پر میرا یسوع مجھے دوبارہ سے کھڑا کرنے کی قدرت. ہاللیلویا. یہ رویہ، یہ ایٹیٹیوڈ جن زندگیوں کے اندر آ جاتا ہے وہ ہر وقت خدا کی شکر گزاری کرتے رہتے ہیں. آمین آمین. دیکھیے ایوب کہتا ہے تو نے دیا، تو نے دیا، تیرا نام مبارک. یہ کوئی عام انسان نہیں کہہ سکتا، یہ وہی شخص کہہ سکتا ہے جس کی فطرت اندر سے بدل گئی ہے اور جس کے اندر خدا کی حضوری ہے. اور کلام اقدس میں لکھا ہے کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس ہو اور خدا کا روح تم میں؟ ہاں، جن کے اندر خدا کا روح ہوتا ہے وہ ہر لمحہ ہر وقت خدا کی شکر گزاری کرتے اور ہر حال میں اس کے نام کو عزت اور جلال دیتے ہیں. آمین. تو دوسری بات یہ ہے کہ شکر گزاری لائف سٹائل ہے. پہلی بات ہے کہ یہ فطرت کے اندر آ جاتی ہے، دوسری ہے کہ یہ ہمارا ایک لائف سٹائل بن جائے. جیسے آپ دیکھتے ہیں رات کو بچے فون کرتے ہیں، بڑے فون کرتے ہیں، وہ آپ کے کچن کا کھانا نہیں کھاتے، وہ آرڈر کرتے ہیں اور کیا منگواتے ہیں رات کو فون کر کے؟ فاسٹ فوڈ. اور آپ کچھ بھی رکھیں ان کے آگے وہ کہتے ہیں نا آ رہا ہے میرا سارا کچھ، اور فاسٹ فوڈ آ گیا اور آپ پوچھیں یہ کیا ہے؟ ایک ہی جملہ ہے جو آپ کو ختم کر دے گا، اٹس مائی لائف سٹائل. ٹھیک ہے جی. وہ آپ کو کہیں گے یہ میری زندگی کا طور طریقہ ہے، چونکہ دنیا جدید ہو گئی ہے. پرانی دنیا آج بھی 5 روٹیاں کھاتی ہے، 4 کھاتی ہے، 3 کھاتی ہے، لیکن وہ چھوٹی سی برگری کھا کر سمجھتے ہیں کہ ہم بہت کچھ ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ اگر ان کا لائف سٹائل ہے کہ انہوں نے رات کو فاسٹ فوڈ کھانے کے بغیر نہیں سونا، تو خدا کے لوگوں کا بھی لائف سٹائل ہونا چاہیے کیا؟ سونے سے پہلے ساری باتوں کے لیے خدا کی شکر گزاری کرنا، ہر بات کے لیے اس کے نام کو عزت اور جلال. اور شکر گزاری کے اندر درخواستیں نہیں ہوتی. یہ بھی ذرا آپ لکھ لیجئے گا یا نوٹ کریں. جو دعا شکر گزاری کی ہوتی ہے اس کے اندر یہ نہیں ہوتا خداوند میں تیرا شکر کرتا ہوں تو نے مجھے یہ دیا، تو نے مجھے وہ دیا، تو نے مجھے زندہ دیا. سٹاپ. پھر آگے ہم شروع ہو جائیں خداوند اب یہ کر دے، اب وہ کر دے، صبح یہ دے دے. نو، شکر گزاری بس پھر شکر گزاری چلتی ہے. ٹھیک ہے جی. وہ دعا، وہ پرستش، وہ سیشن بالکل سب چیزوں سے علیحدہ ہے اور خدا اس کو پسند کرتا ہے. آمین. ہاللیلویا. تو ہر بات کے اندر کیا کرنی ہے جی؟ شکر گزاری. کتنی باتوں کے اندر؟ ہر بات کے اندر، ہر بات کے اندر خدا ان کے نام کو عزت اور جلال دینا ہے. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یسوع مسیح کے پاس بڑی بھیڑ آئی اور وہ بھیڑ 5000 ہے. کتنی ہے جی؟ 5000. یوحنا کی انجیل اس کے 6 باب کے اندر یہ واقعہ ہے. اور مسیح خداوند نے
اپنے شاگردوں کو بلایا اور ان کو کہا ان کو کچھ کھانے کے لیے دیا جائے. تو جانتے ہیں شاگردوں نے کیا کہا؟ ہم بیابان میں اتنی روٹیاں کہاں سے لائیں؟ کچھ بھی نہیں ہو سکتا. ہے جی یہی کہا نا. تو پھر کسی شاگرد نے کہا خداوند یہاں ایک بچہ ہے جس کے پاس کیا ہے؟ 5 روٹیاں اور 2 مچھلی. ٹھیک ہے جی. تو یسوع نے کہا وہ مجھے دو. اور جیسے ہی وہ 5 روٹیاں 2 مچھلیاں یسوع کے ہاتھ میں آئیں تو یسوع نے کیا کیا؟ لکھا ہے اس نے شکر کر کے ان روٹیوں کو توڑا. کیا کیا؟ شکر کر کے ان روٹیوں کو. تو ہمارے گھر میں 5 روٹیاں نہیں 10 پڑی ہوتے ہیں, ٹفن بھرا ہوتا ہے, اور پھر بھی ہم کہتے ہیں او 2 لے گیا, او 4 لے گیا, میرے کو لدی ہوئی آئی ہے. یہی لڑائی رہتی ہے. لیکن جیزس کا رویہ دیکھیے, جیسے اس کے ہاتھ میں روٹیاں ہیں اس نے خدا کی شکر گزاری کی. ہیلیلویا. اور اس شکر گزاری سے جانتے ہیں کتنا بڑا معجزہ, کتنا بڑا, بہت بڑا. کتنا 5000 لوگ کھانا کھا کر سیر ہو کر چلے گئے. مرد اور بچے, عورتیں اور بچے نکال کر, صرف مرد 5000. اور پھر اس کے بعد کتنے ٹوکرے بچ گئے؟ 12. شاباش. کتنے؟ 12. اور آپ نے یاد رکھنا ہے بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے. کتنے؟ 12. جی شاباش. کتنے قبیلے تھے؟ 12. اور ایک ایک قبیلے کو ساتھ ایک ایک ٹوکرا باندھ کر دے دیا گیا. یہ بھی لے جاؤ, جس کی پرستش تم کرتے ہو وہ رازق کل ہے, وہ سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے. آمین. بیابانوں میں وہ من برساتا ہے, اور جب وہ مجسم ہوا ہے تو وہ روٹی پر برکت دیتا ہے, شکر گزاری کرتا ہے, اور لوگ کھا کر سیر ہو جاتے ہیں. ہیلیلویا. آمین. تو اتنی اہم ہے یہ خداوند کی شکر گزاری کرنا. اور آپ یاد رکھیے گا کہ مصر سے جب خدا کے لوگ نکلے ہیں, یہ نیگیٹو ایٹیٹیوڈ یا رویہ میں پیش کر رہا ہوں. پہلے میں نے پازیٹیو ساری چیزیں پیش کیا, یہ نیگیٹو ہے. جب مصر سے لوگ نکلے تو خدا نے ان کی ساری زندگی کے اندر ان کی حفاظت کی ہے. ان کو خدا بڑی قدرت کے ساتھ مصر سے نکال کر لایا. لیکن جب وہ تھوڑا سا آگے بڑھے تو ان کے اندر شکوے اور شکایتیں آ گئی. اور اس میں کیا تھی شکایتیں؟ کیا مصر میں قبریں نہیں تھی؟ تم ہمیں بیابان میں مرنے کے لیے ہاں جی. یہ ان کا ایک غلط رویہ یا انداز ہے زندگی کا. اب وہ جان نہیں رہے کہ خدا نے ان کے لیے کتنا بڑا کام کیا. خدا خود فرعون اور اس کی فوجوں کو شکست دے رہا ہے. بجائے اس کے کہ وہ خدا کی شکر گزاری کرتے, وہ کہتے ہیں کہ کیا مصر میں جگہ نہیں تھی, وہاں قبریں نہیں تھی کہ تو ہمیں یہاں لے آیا. ان کے اندر شکر گزاری کا رویہ, شکر گزاری کی فطرت نہیں ہے, اور یہ اچھا طریقہ یا لائف سٹائل نہیں تھا. اور ان کو پرانی چیزیں بڑی یاد آتی تھی. ایک ایماندار یا ایک شخص جو نئے سرے سے پیدا ہوتا ہے, مسیح کے ساتھ چلتا ہے, تو ایماندار یا نئے سرے سے پیدا ہوا شخص اگر اس کی زندگی کے اندر شکر گزاری نہیں آتی تو وہ کمزور ہو جاتا ہے, کیونکہ اس نے اپنی ساری زندگی خدا کے ساتھ گزارنی ہے. اور اچھا ہے کہ وہ ہر بات کے اندر کیا کرتا جائے جی؟ شکر گزاری. ہر بات کے اندر. اور شکر گزاری ایک بھید ہے. شکر گزاری ایک ایسا پھل ہے جس کی خوشبو زمین سے کہاں جاتی ہے؟ آسمان سے. اور شکر گزاری کے اندر دیگ کا کوئی کنسپٹ نہیں ہے. کس کا؟ It's true. بالکل بڑی سچائی ہے. یہ دیگیں, یہ کھانے سب کچھ ہمارے لیے ہیں. ٹھیک ہے جی. شکر گزاری عبرانیوں کے خط میں لکھا ہے کہ اپنے ہونٹوں سے
خدا کے حضور میں شکر گزاری کا پھل گزر آنا. ٹھیک ہے جی. اگر کوئی خاندان، کوئی فیملی بڑی اعلیٰ قسم کی بریانی بنا لے، بڑی دیگیں بنا لے، اور وہ عبادت میں نہیں بیٹھتا، وہ دعا ہی نہیں کرتا، وہ شکر گزاری نہیں کرتا، تو خدا ایسی شکر گزاریوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا. اچھا ہے کہ شکر گزاری کرنے والے، کروانے والے متحد ہو جائیں اور یسوع کے سامنے جھکیں اور آسمان کے خدا کی پرستش کریں اور سارا جلال اس کے پاک نام کو ملے. ہیلیلویا. اور پھر یاد رکھیے گا ایک اور بھی شخص اپنا ہدیہ لے کر خدا کے حضور میں ہے. 2 بھائی ہیں، آدم کے 2 بیٹے، قائن اور حابل. اور آپ جانتے ہیں کہ دونوں ہی اپنی آفرنگز، اپنے ہدیہ جات لے کر آئے. کس کا ہدیہ قبول ہو گیا؟ ہے نا، حابل کا. اور اس کی قربانی کی خوشبو کہاں پر گئی؟ اور دوسرا بھی لے کر آیا تھا. دونوں ہی ایک ماں باپ کی اولاد تھی. ٹھیک ہے جی. اور دیکھیے اس کا تو ہدیہ بالکل خدا نے دیکھنا یا پسند کرنا گوارا نہیں کیا، اور وہ اس بات سے چڑ گیا، وہ اس بات سے خائف ہو گیا، وہ اس بات سے ناراض ہو گیا کہ میرے بھائی کی قربانی منظور ہو گئی ہے اور مجھے خدا نے ڈس لائق کر دیا ہے. بھائی کو لائق کیا ہے خدا نے اور مجھے ڈس لائق کر دیا ہے. خدا نے مجھے رد کر دیا ہے. اور وہ اس بات سے اپنے بھائی سے ناراض ہے. اب چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اپنی زندگی پر غور کرتا کہ خدا نے میرے ہدیے کو کیوں قبول نہیں. یہ تو اس کا اور خدا کا مسئلہ تھا. بھائی کدھر آ گیا بیچ میں؟ لیکن اس نے کیا کیا؟ اپنے آپ کو درست نہیں کیا، اپنی زندگی پر غور نہیں کیا، اپنی زندگی کی کمزوریوں کو نہیں نکالا، بلکہ اپنے بھائی کو جا کر قتل کر دیا. ہے جی. اور خدا پوچھتا ہے تیرا بھائی کہاں ہے؟ جی خدا پوچھتا ہے نا کدھر ہے تیرا بھائی؟ تو وہ کیا کہتا ہے؟ کیا میں اپنے بھائی کا محافظ؟ مجھے کیا پتا ہے؟ خدا کہتا ہے بیٹا جی اس کا خون کہاں سے مجھے پکار رہا ہے؟ زمین کے نیچے سے. ہاں جی. تو میں نے آغاز میں کہا کہ شکر گزاری لائف سٹائل ہے. کیا ہے جی؟ شکر گزاری لائف سٹائل ہے. اور شکر گزاری وہ کرتے ہیں جن کی نیچر یا جن کی فطرت بدلی ہوتی ہے، جن کی نیچر ہی نہیں ٹھیک، جن کی فطرت ہی نہیں ٹھیک. جیسے ابھی بھائی نے گیت گایا تھا نا کہ اتوں تو ہو رہے تے وچوں. تو خدا ایسے لوگوں کی شکر گزاریوں کو ہرگز قبول نہیں کرتا. تو پھر کیا ہوا جانتے ہیں؟ وہاں خدا نے اس کو پکڑ لیا کہ تیرا بھائی کہاں ہے. تو اب دیکھیے کیا ہوتا ہے. خدا اس کو ایک بڑی سزا کی طرف لے کر جاتا ہے نا. لیکن اس کی زندگی کا تبدیلی کا وقت کیا ہے کہ وہ گناہ کرنے کے بعد، ٹھیک ہے جی. شریعت میں بھی 10 احکام کے اندر بھی یہی آپ کو ملے گا کہ تو خون نہ کرنا. اور یہ خدا نے ہزاروں سال بعد موسیٰ کی معرفت کلام کیا. لیکن اس نے تو خون کر دیا تھا، تب اس کے پاس کوئی ایسا لا موجود نہیں تھا جی. لیکن اس نے خون کر دیا. پر جب خدا نے اس کو سزا دی تو وہ خدا کے حضور میں جھک گیا نا. تو وہاں پر آپ دیکھیے کیا جاری ہوتا ہے جی. کیا جاری ہوا؟ خدا کا فضل. اور کیا فضل ہے کہ خدا نے کہا جو کوئی تجھے مارے گا جی میں کیا کروں گا اس سے 7 گنا بدلہ. چونکہ وہ اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتا ہے. کیا کر دیتا ہے؟ میں نے لفظ سرنڈر بولا ہے، سلنڈر نہیں. اپنے آپ کو اس نے ہمبل، اپنے آپ کو اس نے خالی کر دیا. اور لکھا ہے کہ وہاں اس کے لیے ایک نشان ٹھہرا اور وہ نشان اس کو ملا. اوکے. اس پر بھی بڑی بحث ہے کہ یہ نشان کیا ہے. تو آپ نے یاد رکھنا ہے
اسکالرز یا کموسل کتاب میں لکھا ہے کہ وہ سائن جو اسے ملا تھا وہ ایک سٹیگما ہے، اور یہ عبرانی کا لفظ تاؤ ہے، اور اس کے جب آپ میتھ میں نمبرز نکالتے ہیں، عدد نکالتے ہیں، تو کموسل کتاب میں لکھا ہے کہ اس کا مطلب تھا صلیب۔ کیا مطلب تھا؟ صلیب۔ یعنی خدا اس وقت بھی اس پر فضل جاری کر کے یہ کہہ رہا تھا کہ تیرے گناہوں کا بدلہ، تیرے گناہوں کا کفارہ ایک شخص جو عورت کی نسل سے پیدا ہوگا وہ صلیب پر جان دے گا، اور تجھے بچانے کی، تیری نسلوں کو بچانے کا وہ وسیلہ بنے گا، اور وہ کوئی اور نہیں، وہ خدا کا بیٹا یسوع المسیح ہوگا۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ اوکے، اب ہم شکر گزاری کس کے ذریعے سے کریں؟ یعنی کیسے کریں؟ کون ہے ہماری شکر گزاریوں کو قبول کرنے والا؟ ٹھیک ہے جی، تو یاد رکھیے گا، خدا باپ کا ایک تخت ہے، ٹھیک ہے جی، اور اس تخت پر ایک اور ہستی بیٹھی ہوئی ہے، اور اس کے داہنے طرف بیٹھا ہے، اور جو داہنے طرف بیٹھا ہے وہ کوئی فرشتہ نہیں ہے، وہ کوئی انسان نہیں ہے، یا کوئی اور نہیں ہے، بلکہ وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھنے والا ہے، اور اس کا اپنا بیٹا ہے، اور اس کا نام یسوع مسیح ناصری ہے۔ ہیلیلویا۔ اور اس کے نام سے ہم اپنی شکر گزاریاں خدا باپ کے حضور میں گزران سکتے ہیں، اور جب جب ہم شکر گزاری کرتے ہیں خدا ہماری شکر گزاری کی دعاؤں کو سنتا، قبول کرتا، اور ہمیں زمین پر برکت دیتا ہے۔ ہیلیلویا۔ سو اس لیے ہم اپنی شکر گزاریاں بذریعہ جیزس، بذریعہ یسوع مسیح آسمان پر بھیج سکتے ہیں، اور یسوع مسیح ہماری ساری دعاؤں کو سننے پر قادر ہے، اور پھر ہمیں برکتیں دینے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے۔ ہیلیلویا، آمین۔ اور آخری بات یہ ہے، بالکل آخری، کہ یسوع مسیح جب لازر کی قبر پر گئے، ٹھیک ہے جی، تو انہوں نے کوئی لمبی دعا نہیں کی۔ کیا کیا تھا وہاں؟ کیا کیا تھا جی؟ اے باپ، میں تیرا شکر کر کہ تو نے میری دعا کو سن لیا، ہے نہیں؟ یہ ایمانداروں کا رویہ ہے۔ ایماندار یہ نہیں کہتے خدا کدوں سنے گا، کدوں جواب دیں گا، وہ کہتے ہیں میں شکر گزار ہوں تو نے میری دعا کو سن لیا۔ ٹھیک ہے جی، تو اگر یسوع مسیح شکر گزاری کر سکتے ہیں بدن میں رہ کر، تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ اور خدا چاہتا ہے کہ اس کے لوگ ہمیشہ اس کی شکر گزاری کرے اور اس کے پاک نام کو عزت اور جلال دے۔ آمین۔ خدا اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو بڑی برکت بخشے۔ میں چاہوں گا ہم سب اپنی جگہ پر کھڑے ہو جائیں، اور ایک لمحہ کے لیے ہم بھائی افضل